اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ جن 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی ہے اور مشرکین کو شرم دلانے کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اس اعتبار سے کہ اگر یہ آپ کے رشتہ دار جن پر آپ دن رات محنت کر رہے ہیں، اگر یہ نہیں مان رہے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی اس دعوت کا اثر جنات تک جا رہا ہے اور وہ آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں اور دوسروں تک اس دعوت کو پہنچا رہے ہیں۔ اور مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کر رہے ہو، جبکہ قدر کرنے والے کہاں سے آئے، اور انہوں نے آ کر ایک مرتبہ آپ سے قرآن مجید کو، کلام الہی کو سنا اور وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس نعمت کی قدر کرو جو اللہ نے تمہیں گھر کے اندر عطا کر دی، لیکن تم اس کے باوجود اس کی قدر نہیں کر رہے ہو۔ یعنی آج کے مسلمان کا معاملہ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ آج کا مسلمان جسے گھر کے اندر اسلام کی نعمت اور دولت ملی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کر رہا، اور جن کو ڈھونڈ کر، تلاش کر کے اور بہت سا پڑھ کے اور بڑے حالات جھیلنے کے بعد اسلام کی دولت ملی ہے، وہ اس کی حقیقی معنوں کے اندر قدر کر رہے ہیں۔ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے ملک کے اندر آزادی خواتین کی آزادی کے نام سے وہ احتجاج ہوتے ہیں اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر یورپ کی رہنے والی خواتین وہ وہاں پر حجاب کو اور پردے کو، اس چیز کو فروغ دے رہی ہیں، اس کے لیے وہ پردہ کرنے پر، حجاب لینے پر جرمانے ادا کر رہی ہیں۔ آپ یہ فرق دیکھیے اس نعمت کا جو ماں کی گود میں مل گئی اور اس کا جو محنت سے ان لوگوں کو ملی ہے اور حاصل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت مشرکین مکہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو نعمت تمہیں گھر میں ملی ہے اس کی قدر کرو، سب سے زیادہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے، عرب تابع ہو جائیں گے اور عجم بھی سارے تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کو مان لو۔ لیکن وہ لوگ اپنی ضد میں، اپنی انا میں آ گئے اور انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ قرآن کریم میں سورۃ احقاف کے اندر جنات کا تذکرہ آتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کی حالت میں آئے اور انہوں نے آپ سے قرآن کریم کو سنا، اور ایک سورہ جن کے اندر تذکرہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں 7 جگہ پر آیا ہے، وہاں تمام مقامات پر یہ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس جو جنات میں سے تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سورۃ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے اللہ رب العزت انسان اور جنات دونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ بھی ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جنات یہ انسان سے بھی پہلے تھے، اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس بھی جنات میں سے تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ جنات کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اور یہ بھی قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ بعض جنات کے پاس بڑی پاور ہوتی، طاقت ہوتی ہے۔ سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں یہ پوچھا کہ کون لے کر آئے گا، تو وہاں تک قال عفریت من الجن، ایک دیو نے، ایک بڑے جن نے یہ کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ تخت میں لے آؤں گا۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام جنات سے مختلف کام لیا کرتے تھے۔ جنات تعمیر اور کنسٹرکشن کا کام کیا کرتے تھے، سمندر میں غوطے لگا کر وہاں سے ہیرے، جواہرات اور مختلف قسم کی قیمتی دھاتیں اور موتی نکال کے لایا کرتے تھے۔ سورہ صاد کے اندر اس کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس انداز سے
اس مخلوق کا تذکرہ آیا ہے۔ اور یہ بھی قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جنات وہ انہی انبیاء پر ایمان رکھتے تھے جو انسانوں کی طرف آئے، جنات کی طرف الگ سے کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ چنانچہ سورۃ احقاف کے اندر یہ ذکر گزر چکا کہ جنات نے جب قرآن سنا تو انہوں نے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کلام آیا تھا یہ کلام بھی اس جیسا ہے، یعنی جنات وہ تھے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم سورہ جن کے اندر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنات انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا اور جا کر اپنی قوم کو بتایا اور ان کو دعوت دی اور اپنی اس معاملے کے اندر اصلاح کی۔ تو ان ساری کی ساری باتوں سے جو قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں یہ پتہ چلا کہ جنات بھی ایک الگ مخلوق ہیں، ان کا بھی وجود ہے، اور ان میں سے بھی کچھ مسلم ہیں، کچھ کافر ہیں، اور کچھ فرما بردار ہیں، کچھ نافرمان ہیں، مختلف طرح کے ہیں جن کا اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی ذکر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے 6 مرتبہ باقاعدہ طور پر ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں زیادہ تر جس صحابی کا نام آتا ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ البتہ ان کا ذکر ہے احادیث میں، قرآن کریم کی 2 صورتوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ جنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا، ایک سورۃ احقاف میں اور ایک سورۃ جن میں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ واقعے تھے، اور ان دونوں واقعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات اس کے بعد ہوئی۔ اور جو سورۃ احقاف میں واقعہ گزرا ہے وہاں ہم تفصیل سے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ وہ واقعہ تھا جب آپ سفر طائف سے واپس آئے تھے، یہ سن 10 ہجری کا واقعہ تھا۔ اور سورہ جن کے اندر جس واقعے کا ذکر ہے یہ واقعہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں وہاں منڈی کے اندر آپ دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں 20 دن کے لیے بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر وہاں جاتے، لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے، فجر کا وقت تھا، آپ اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت آئی، انہوں نے آپ سے قرآن کریم کو سنا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سورۃ اقرأ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب آپ کا کلام پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا کیا سماع ہوگا، اور خاص طور پر پھر فجر کا وقت۔ اس لیے فجر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ 100 آیات فجر کے اندر تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی نماز لمبی ہوا کرتی تھی۔ یہ واقعہ سورۃ جن کا یہ اس سے مختلف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے جب قرآن کریم کو سنا تو پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر ان کو ساری کارگزاری سنائی۔ اور اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، جنات یہاں تک کیسے پہنچے، جنات یہاں تک آئے کیسے؟ ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ رب العزت نے جنات کا داخلہ آسمانوں تک بند کر دیا تھا۔ پہلے ہوتا تھا کہ جنات کسی نہ کسی طریقے سے جو فرشتے اللہ کے احکامات کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے اسے سن لیتے، تھوڑی سی بات سن لی اور اس سے اندازہ لگا کے باقی بات آ کے کاہنوں کو بتا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اللہ رب العزت نے جو سیکیورٹی کا سسٹم تھا اس کو مضبوط کر دیا کہ وحی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے اور اس میں شیاطین اثر انداز نہ ہو سکیں۔ چنانچہ جنات وہ بڑے پریشان ہوئے کہ پہلے ہم فرشتوں کی کوئی نہ کوئی بات سن لیتے تھے، تو ان کی ایک کانفرنس ہوئی، سب جنات اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پتہ کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے، ہمارا اوپر داخلہ بند ہو گیا اور ہم میں سے کوئی جاتا ہے تو ستارہ ٹوٹ کے اس کے پیچھے لگتا ہے، جب تک اس کو جلا کے راکھ نہیں کرتا تو وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ مختلف ٹولیاں اور مختلف جنات کی جماعتیں وہ گشت کرنے لگیں، اور ایک جماعت گشت کرتے کرتے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، جنہوں نے آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا
تو وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے جا کر بتایا کہ یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آسمان کے دروازوں کو ہمارے لیے بند کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قل اوحی الی، آپ یہ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا، فقالو، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً ہم نے ایک ایسا قرآن سنا جو بڑا عجیب ہے۔ یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ اور یہ جنات بعض روایات میں آتا ہے 6 تھے، ان کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور بعض میں آتا ہے 7 تھے یا 9 تھے۔ اور کیا فرمایا کہ انہوں نے غور سے قرآن کو سنا۔ سورۃ احقاف کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، یستمعون القرآن، کہ جس وقت وہ آپ کو پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے غور سے سننا شروع کیا کہ آخر اس کلام کے اندر کیا بات ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے، کس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے سن کے کیا تبصرہ کیا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بڑا عجیب کلام ہے کہ اس کی تاثیر انسان کے دل تک جاتی ہے، اور ایسا خوبصورت کلام کہ جس کو سن کر انسان یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا انسان خالق نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی کہ ہم قرآن کریم کو کس انداز سے سنتے ہیں، قرآن کریم ہمارے دلوں پر کس انداز سے اثر کرتا ہے، ہم قرآن کریم کو کس حد تک اپنے دل تک رسائی دیتے ہیں، کہ انہوں نے ایک مرتبہ جب قرآن کو سنا تو وہ سیدھا ان کے دل تک گیا اور اس نے ان کے دل کی دنیا بدل دی۔ اور انہوں نے کیا کہا، یہدی الی الرشد، کہ یہ قرآن ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ ان کا دوسرا جملہ تھا کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا، قرآن برکت کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن اصال ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن سونے کی تاروں سے لکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن شفا کے لیے نازل نہیں ہوا۔ یہ سارے کے سارے فوائد ہیں جو قرآن کریم سے لیے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن نازل کس لیے ہوا ہے، ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے۔ آج ہم نے ہر کام کے لیے قرآن کو سمجھا ہے سوائے ہدایت کے، ہدایت نہیں لیتے قرآن سے، اور نہ اس کو ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں، نہ اسے کتاب زندگی سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو باقی تمام کاموں کے لیے پیش رکھتے ہیں۔ تو جنات نے کیا کہا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہم ایمان لائے، اور ایمان کا پہلا نتیجہ کیا ہے، آج کے بعد ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، شرک آج کے بعد نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنات مشرک تھے، اللہ کے ساتھ پہلے مختلف چیزوں کو شریک کیا کرتے تھے۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبًا، اس نے کوئی بیوی نہ بنائی، ولا ولدا، اور نہ ہی کوئی اولاد۔ قرآن سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا رب وہ ان تمام محتاجیوں سے پاک ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اولاد ہے، وہ تنہا وحدہ لا شریک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے بعض بیوقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ کہا کرتے تھے۔ یہ بعض بیوقوف کون ہیں؟ یا تو اس سے مراد ہے ابلیس، کہ وہ اللہ کے بارے میں اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ اس کی بیوی بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، یا مراد یہ ہیں کہ ہم میں سے جو لیڈر تھے، جو ہمارے پیشوا تھے، وہ اللہ کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں گڑ گڑ کے ہمیں سناتے تھے، اور ہم ان کو مان کر مشرک بنے ہوئے تھے۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ انسان اور جن اللہ کی طرف نسبت کر کے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یعنی ہماری گمراہی کی وجہ یہ تھی کہ ہم انسانوں اور جنوں پر اندھا اعتماد کر بیٹھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے یہ جو کچھ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور یہی تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا،
غلط عقائد کی طرف لگایا اور ہمیں دین سے، راہ راست سے دور کر دیا۔ آج بھی مسلمانوں کی سادہ لوہی کا فائدہ اٹھا کے بہت سے لوگ غلط عقائد کو، غلط رسومات کو، غلط چیزوں کو مسلمانوں میں رواج دے رہے ہیں، ورنہ دین تو بڑا سادہ ہے اور دین بڑا آسان ہے، اس کی تعلیمات نہایت واضح ہیں، اور اتنی واضح ہے کہ جنات کو ایک ہی مرتبہ میں پتہ چل گیا کہ دین ہے کیا، جس میں سب سے پہلی چیز تھی توحید، اللہ کا مقام، اس کی عظمت۔ تو کہا کہ ہم میں سے جو انسان اور جنات تھے جنہوں نے ہماری معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہمیں غلط راستوں پہ لگا دیا۔ آج بھی صحیح دین کو جاننا ہے تو وہ نہایت آسان ہے۔ ایمانیات کیا ہیں؟ ساری چیزیں نہایت واضح ہیں۔ دین کی اساسی چیزیں کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں واضح ہیں۔ ان امور کی طرف ہماری دعوت بھی کم ہے، توجہ بھی کم ہے، اور دوسرے بہت سے ایسے امور جو لازمی نہیں ہیں ان کو ہم نے اس حد تک لازم کر لیا ہے کہ ان کو کیے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین مکمل نہیں۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو انہوں نے ان جنات کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ جنات تو انسان کے دشمن تھے، اس لیے کہ شیطان کو آدم کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب انسان شرک میں پڑ گیا تو وہ کمزور ہو گئے، عقیدہ کمزور ہو گیا، بزدل ہو گئے۔ چنانچہ بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ مشرکین جب کسی طرف سفر کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہر جگہ پہ جنات رہتے ہیں۔ جب ہر جگہ پہ جنات رہتے ہیں تو جب وہ رات کو کسی جگہ پہ رکتے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس وادی کا، اس علاقے کا جو بڑا جن سردار ہے، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ باقی جنات ہمیں چھیڑ چھاڑ نہ کریں، تنگ نہ کریں۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ طائف کی طرف یہ لوگ سفر کے لیے جایا کرتے تھے، ایسی سٹوریاں، کہانیاں تو چل رہی تھی، تو کسی جن نے ایک آدمی کے کپڑے کو پکڑ لیا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، گھبرا گیا کہ میں تو پکڑا گیا، قابو میں آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ستو ہے، یہ لے لو، مکھن ہے، یہ لے لو، یہ چیزیں ہیں، گندم ہے، یہ لے لو، مجھے تنگ نہ کرو۔ تو جنات نے سوچا یہ تو بڑا اچھا علاج ہے، کسی کو تھوڑا سا تنگ کرو اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ لے لو۔ تو اس طرح لوگ سفر کرتے تو جہاں جاتے تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا اس میں سے جنات کا حصہ نکال دیا کرتے تھے۔ تو جنات کو جب جگہ ٹیکس ملنے لگ گیا اور وہ ان کی پناہ لینے لگ گئے تو جنات کیا ہو گئے؟ چوڑے ہو گئے، اور انہوں نے انسانوں پر جب اپنی سرداری کو قائم ہوتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم انسانوں پر بھی سرداری کریں گے، ان سے بھی حاوی ہو گئے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہوا۔ قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص تھے جن کا نام تھا رافع بن عمیر۔ تو کہتے ہیں کہ میں اسی طریقے سے عالج کے ریگستان تھے، ان میں سفر کر رہا تھا۔ رات کو میں رکا، اونٹنی کو باندھا، اور میں نے سونے سے پہلے کہا کہ اس وادی کا جو سردار جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں سو گیا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی نوجوان ہے اور وہ میری اونٹنی کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ میں اٹھا، میں نے دیکھا، اونٹنی کے ارد گرد چکر لگایا، کچھ بھی نہیں تھا، تو مجھے لگا خواب ہے، تو میں پھر سو گیا۔ پھر مجھے ایسا ہی محسوس ہوا، پھر میں اٹھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اونٹنی کانپ رہی ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو اونٹنی کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے پاس ایک بوڑھا آدمی ہے جو اس کو ذبح کرنے سے منع کر رہا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں شیطان تھے۔ بوڑھا آدمی وہ تھا کہ جو اس قبیلے کا سردار تھا، جو اسے منع کر رہا تھا کہ یہ میری پناہ کے اندر ہے، تم اسے تنگ نہ کرو، اور جوان کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس کو میں نے ذبح کرنا ہے اور اس کو کھانا ہے۔ تو اچانک جنگل سے 3 وحشی بیل آئے، تو اس نے نوجوان جن سے یہ کہا ان میں سے کوئی ایک لے لو، اس کی اونٹنی کو چھوڑ دو۔ تو اس نے ایک بیل کو لیا، چھوڑ کے چلا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بوڑھے جن نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ آج تو بچ گئے، لیکن آئندہ جب تم نے پناہ کے الفاظ کہنے ہو تو تم یہ کہا کرو کہ میں محمد کے رب کی پناہ مانگتا ہوں
اور اس کی پناہ کے اندر آتا ہوں ان تمام جنات اور شیاطین سے جو یہاں رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو اس جن نے کہا کہ وہ نہ مشرقی ہیں نہ مغربی ہیں، بلکہ وہ عرب کے رہنے والے ہیں، یثرب کے علاقے میں جہاں کھجوروں کے بہت سے باغات ہیں وہاں ہجرت کر کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں اپنے سفر پہ جانے کی بجائے وہ مدینہ کی طرف سواری کا رخ کیا اور میں پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں پہنچا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا آپ نے رات کا سارا واقعہ مجھے سنا دیا کہ تمہارے ساتھ رات کو ایسا ہوا، جن نے تمہیں یہ کہا، اور پھر آپ نے مجھے اسلام کی دعوت پیش کی تو میں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ کہیں بھی جائیں، سفر کے اندر ہوں، کسی ویرانے پر ہوں اور کسی اسٹاپ پہ رکیں، کسی دوسرے شہر میں جا کے اسٹے کریں، تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے، حفاظت کی بہترین دعا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے اس دعا کو پڑھا مجھے کبھی کسی چیز نے نہیں کاٹا، چونکہ جس دور کے اندر وہ رہ رہے تھے اس وقت ایسے پکے گھر نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہ زہریلی چیزیں، سانپ بچھو، یہ چیزیں گھروں کے اندر عام آ جایا کرتی تھی۔ تو فرماتے کہ اس دعا کو پڑھ کے جب بھی میں سویا ہوں، سفر میں جا کے کہیں پہ رکا ہوں، مجھے کبھی کسی زہریلی چیز نے نہیں کاٹا۔ یہ خوبصورت دعا ہے۔ تو جنات اس وجہ سے بھی سرکشی میں بڑھ گئے کہ انسان اب ہم سے ڈرتے ہیں اور ہمیں اپنی چیزوں میں سے حصہ دیتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے مزید کیا کہا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ ہرگز کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی جیسے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ مر گئے تو اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، سب ختم ہے، تو جنات بھی ایسے ہی عقیدہ رکھتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے ذریعے سے بتایا، ان کے عقیدے کی اصلاح کی کہ نہیں، موت کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، ہم نے اسے پایا کہ وہ مضبوط چوکی داروں سے، وَشُهُبًا، اور آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے ٹھکانوں میں باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو جو کوئی اب سننا چاہے، یجد لہو شہاب الرصدا، تو وہ اپنے لیے ایک شعلہ گات میں تیار پاتا ہے۔ یہ اسی پس منظر کی طرف اشارہ کر دیا جو ان کو کھینچ کر یہاں لایا تھا کہ پہلے آسمان کی مختلف جگہیں تھیں، مختلف ٹھکانے تھے، مقامات تھے، اور ہمارے مورچے تھے جہاں بیٹھ کے ہم فرشتوں کی آپس کی کوئی نہ کوئی بات سن لیتے تھے۔ لیکن اب ہم نے دیکھا تو ہر جگہ سیکیورٹی مضبوط ہے، پہرے لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی جن بات سننے کے لیے جاتا ہے تو ایک ستارہ ٹوٹ کے اس کے پیچھے لگتا ہے اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ کیا کوئی برائی ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا۔ یعنی یہ جو سیکیورٹی مضبوط ہو گئی ہے اور ہم جا کے فرشتوں کی بات نہیں سن سکتے، اس کا مقصد کیا ہے؟ چونکہ پہلے جب انبیاء آیا کرتے تھے اس وقت یہ ہوا کرتا تھا، یا تو قوم کے لوگ مان لیتے تھے، اللہ رب العزت انہیں کامیابی دے دیتا تھا، اور یا وہ انکار کر دیتے تھے، اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آ جایا کرتا تھا۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں اب لوگوں کی ہدایت کا دروازہ کھلے گا یا لوگ اللہ کے عذاب کے اندر پکڑے جائیں گے۔ یا اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اب کون سا ایسا اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس آسمانی سسٹم کو، نظام کو سخت کر دیا ہے، ہم کوئی بات نہیں سن سکتے،
شاید کہ لوگوں پر اللہ کا عذاب آنا ہو اور اس وجہ سے ہمیں وہ بات نہیں سننے دی جا رہی۔ اور اس آیت میں آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے شر کا لفظ استعمال کیا تو اس کے ساتھ رب کا لفظ نہیں استعمال کیا، جب انہوں نے رشد خیر کا لفظ استعمال کیا تو اس کے ساتھ رب کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ادب تھا، ہر معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، خیر کے معاملے کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کی۔ اور مزید کہا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اور طرح کے ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی طرح کے مذہب کے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ہم میں سے نیک تھے، لیکن ساتھ یہ نہیں کہا کہ کچھ ہم میں سے بدکار تھے۔ یہ بھی ایک انداز ہے، سلیقہ ہے گفتگو کا، حکمت۔ لیکن ساتھ کیا کہا کہ ہم میں سے بھی بہت سے مذہب تھے، کوئی ایسے تھے جو عیسائی تھے، کوئی ایسے تھے جو مشرک تھے، کوئی ایسے تھے جو اور مذاہب پہ تھے اور عقیدوں پر تھے، لیکن اس قرآن کی برکت سے ہمیں ہدایت مل گئی۔ اور انہوں نے مزید کیا کہا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں نہیں ہرا سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم بھاگ کر اس کو نہیں تھکا سکتے۔ قرآن سنا تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کی پاور سب سے بڑی پاور ہے، ہم نہ اللہ سے بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی زمین میں کہیں اللہ کو بے بس اور عاجز کر سکتے ہیں، ہر وقت ہم اللہ کے قبضے، قدرت اور کنٹرول میں ہیں۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کو سنا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا خوف ہے۔ ہدا یہاں پر قرآن کریم کو کہا گیا کہ قرآن کریم کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ایمان یہ سراسر فائدے کا سودا ہے۔ جو ایمان لے آئے گا نہ اس کو کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا، جتنا عمل کیا ہے اس کا پورا اجر ملے گا، اور جو جرم کیا ہے اس جرم کی بھی سزا ملے گی اگر اس نے توبہ نہ کی۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے بعض ظالم ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، تو جو کوئی فرما بردار ہوا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے سیدھے راستے کا ارادہ کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور بہرحال جو ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ہم میں سے ایسے ہیں جو فرما برداری کی زندگی پر آ چکے، اور کچھ اب بھی ایسے ہیں جو نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، ظالم ہیں۔ جو ہدایت پر آیا، اطاعت پر آیا، تو اس نے اپنا راستہ منزل تک پہنچنے کے لیے درست لے لیا اور اس کا انتخاب درست ہے، اور جو گناہ گار ہیں، ظالم ہیں، نافرمان ہیں، تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہاں تک کی جو آیات تھی یہ 15 آیات تھی جو وحی کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ آپ سے جنات نے قرآن کو سنا تو انہوں نے اس قرآن سے کیا کیا سمجھا، کیا کیا جانا، اور وہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا۔ اور اب سورہ مبارکہ میں اگلا حصہ ہے، یعنی اس کا تعلق بھی سورہ مبارکہ کے شروع کے الفاظ سے ہیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ وحی کی گئی تھی کہ جنات نے قرآن سنا تو یہ باتیں کی، اور مزید ان چیزوں کی بھی میری طرف وحی کی گئی۔ فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور یہ کہ اگر یہ قائم رہتے سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو وافر پانی عطا کرتے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں مشرکین سے کہ اگر تم اطاعت فرما برداری پر آ جاؤ
تو اللہ دنیا میں بھی تمہیں وافر پانی عطا کرے۔ چونکہ ان کے پاس پانی کی قلت تھی، پانی کے لیے وہ دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا پانی اکٹھا کر کے پھر تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے اور اس کو اپنی ضروریات میں صرف کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اگر اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ تو اللہ تمہیں وافر پانی دے گا، اور اس وافر پانی سے تمہارے کھیت بھی اور تمہارے جانور بھی اور تمہارے باغات بھی سب کو بہت سا فائدہ ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت مکہ میں قحط تھا اللہ کی طرف سے، اور یہ ان کو آیات سنائی گئی کہ اطاعت پر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وافر پانی عطا کرے گا۔ اور یہ بے آئینی ہی ایسے ہی ہے جیسے سورہ نوح میں گزرا کہ نوح علیہ السلام نے کہا استغفار کرو، اللہ بارش دے گا، اولاد دے گا، باغات دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اللہ کی اطاعت کرنی شروع کر دیں جیسا حق ہے تو اللہ وقت پہ بارش رات کو نازل کرے گا اور دن میں دھوپ ہوگی، رات سے بارش کا فائدہ اور دن سے دھوپ کا فائدہ، اور دونوں اعتبار سے انسان کو فائدہ ہوگا۔ اور قرآن کریم نے اور کئی جگہ پر کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیں۔ اور ساتھ کیا فرمائے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، دینا بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور جو رب کی بات سے منہ موڑ لے گا اللہ اسے سخت عذاب کے اندر داخل کر دے گا۔ اور اس کی ایک مثال نوح علیہ السلام کا واقعہ پچھلی صورت میں گزرا، سورۃ طٰہٰ میں بھی گزرا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے قرآن سے منہ موڑے گا، منہ پھیرے گا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے ہم اکٹھا کریں گے، اس کا حشر کریں گے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں عذاباً صعدا سے مراد ہے جہنم میں ایک پہاڑ ہے جو بہت اونچائی پر ہے اور بالکل وہ چکنا ہے، مجرموں سے کہا جائے گا اس پہ چڑھو، وہ جتنا اس پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے اتنا بار بار نیچے گریں گے، اور یہ سزا ان کو دی جائے گی اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کی۔ اور آگے فرمائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو۔ مسجد اللہ کے لیے، مسجد سے مراد یا تو مساجد ہیں، مسجد سے مراد یا تو انسان کے سجدے کے اعضاء ہیں جو سجدے کے اندر زمین پہ لگتے ہیں، پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، پاؤں کی انگلیاں ہیں، یہ مراد ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد سے مراد ہے پوری روئے زمین، کہ پوری روئے زمین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت تھی کہ آپ کے لیے مسجد کو پاکیزہ بنا دیا گیا، جہاں مرضی نماز پڑھ لو، جگہ پاک ہے تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اس لیے مسجد کے آداب میں سے یہ ہے مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں نہ کرو، یہاں خرید و فروخت نہ کرو، یہاں گمشدہ چیز کا اعلان نہ کرو، اور اس طرح کی چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب میں بتائیں کہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور انسان کا تعلق مسجد میں آنے کے بعد صرف اور صرف اللہ کے ساتھ جڑے اور اس کی دنیا وما فیہا سے توجہ کٹ جائے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، يَدْعُوهُ، اسے پکارنے لگا، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو قریب تھا کہ کافر اس کے گرد ہجوم کر لیتے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سورۃ معارج میں گزرا، سورۃ فصلت میں گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ آپ پر حملہ آور ہوتے تھے کہ آپ کو قرآن پڑھنے سے روکا جائے، آپ کو یہاں قرآن نہ پڑھنے دیا جائے۔ تو فرمایا کہ جب آپ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، تو یہ آپ کے گرد ہجوم کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے روکا جائے۔ اور یہاں پر آپ کا لقب کیا ذکر کیا گیا؟ عبداللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی بار بار تاکید کہ میرے بارے میں
ایسے مبالغہ رائی نہ کرنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مبالغہ رائی کی عیسائیوں نے، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کے درجے تک پہنچا دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور آگے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، میں تو صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ توحید کا بھی اعلان ہے بالکل دو ٹوک انداز میں، اور شرک کی بھی نفی ہے واضح انداز کے اندر۔ قل، آپ یہ کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یقیناً میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا۔ وہ آپ سے بار بار مطالبہ کرتے تھے، بار بار سوال کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آپ ہم پر لے آئیں، آپ اگر نبی ہیں تو پھر یہاں ہمیں نہریں چلا کے دکھا دیں۔ تو فرمایا کہ میری ذمہ داری وہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، نفع اور نقصان یہ اللہ کے اختیار میں، جب اس کی مرضی ہوگی عذاب آ جائے گا، جب اس کی مرضی ہوگی تمہیں کوئی فائدہ مل جائے گا۔ اور آگے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیجئے، انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں ہرگز اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں دیکھتا، الا بلاغا من اللہ، مگر اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے، ورسالاتہ، اور اس کے پیغاموں کو پہنچانا میرے ذمہ ہے، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن لہ نار جہنم، تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں، ہم آپ کا ہر طرح سے تحفظ کریں گے، آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو فرمایا آپ ان سے یہ کہیے کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، تم جتنے مرضی ہو جاؤ، اللہ کی پکڑ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچا دوں، اور اس کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں وہ میں تمہیں دے دوں، مانو گے تو فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو ہمیشہ کی جہنم میں جاؤ۔ سورۃ زمر کے اندر قرآن کریم نے یہ بات ذکر کی، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھ پر بھی آ جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے، کہ میں اور آپ کسی لمحے کسی دم غافل نہ ہوں، میں اور آپ کسی لمحے بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ دیکھی جائے گی، اور جب سامنے آئے گا تو پھر دیکھ لیں۔ اور آگے فرمائے حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب یہ دیکھیں گے اس کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فسیعلمون، تو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، من اضعف ناصرا، کہ کس کے مددگار کمزور ہیں، واقل عددا، اور تعداد میں کم ہیں۔ یہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس ووٹر بہت زیادہ ہیں، سپورٹر بھی ہمارے زیادہ ہیں، ہمارے نعرے بھی زیادہ لگانے والے ہیں، ہماری مجلسیں بھی آباد ہیں، ہماری محفلیں بھی آباد ہیں، تمہارے ساتھ گنتی کے لوگ ہیں۔ اور پہلے 4 سالوں میں مرد اور عورت ملا کے 40 کے قریب تھے، اور مشرکین سارے کا سارا مکہ مشرک، اور بعض مواقع پر شیب ابی طالب میں اور مواقع پر انہوں نے آپس کے اندر طے کر لیا کہ مسلمانوں کے ساتھ نہ نکاح کریں گے نہ خرید و فروخت کریں گے، پیسوں سے بھی مسلمانوں کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ قرآن کریم نے کیا کہا کہ ان قریب پتہ چل جائے گا کس کی جماعت کے لوگ زیادہ ہیں، کن کی تعداد زیادہ ہے، اور کن کے ماننے والے اور کس کے سپورٹر طاقتور ہیں اور کون کمزور ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں بھی فیصلہ ہو گیا۔ یہ تعداد میں بدر کے اندر 1000 تھے، لیکن مسلمان 313 تھے، اللہ رب العزت نے ان کو دکھا دی، اور پھر آہستہ آہستہ جب مکہ فتح ہوا تو ان کے لیے اعلان کر دیا گیا یہاں رہنا ہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ورنہ جزیرہ عرب سے نکل جاؤ۔ اور آگے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیجئے، ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون،
کیا قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے؟ ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کی مدت دراز کر دی ہے، یعنی تمہارے اوپر آنے والا عذاب یا قیامت کا دن جو تم بار بار کہتے ہو کہ اس کی تاریخ بتا دیں، وقت بتا دیں، تو فرمایا اس کا صرف میرے رب کو پتہ ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ مضمون کئی جگہ پہ آیا ہے کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ حدیث میں بھی جبریل امین انسانی صورت میں آئے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن قیامت کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ آگے فرمایا عالم الغیب، کہ وہ غیب کو جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی خبر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس پیغمبر کو وہ پسند کرے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو بے شک وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات واقعتاً پہنچا دیے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اس رب نے احاطہ کیا ہوا ہے ان سب چیزوں کا جو ان کے پاس ہیں، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب، کہ تمام غیب اللہ جانتا ہے، لیکن ساتھ کیا فرما دیا کہ اللہ رب العزت جس کو رسول بنا دیتا ہے پھر اللہ اپنے غیب سے اس کو بھی مطلع کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں تو وہاں یہ ذکر کیا گیا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بادشاہت، اس کے کچھ نمونے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر جنت بھی دکھا دی، جہنم کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا، جن کو نیکیوں پر اجر و ثواب مل رہا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا، اور جن کو گناہوں پر سزا ہو رہی تھی وہ بھی آپ نے دیکھا، اور اللہ کے عرش تک آپ تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات کی۔ پھر آپ نے نماز کے اندر بھی آپ کھڑے ہوئے، ایک قدم آگے بڑھے پھر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، تو آپ نے بتایا کہ اللہ نے سارے کے سارے حجاب اور پردے ہٹا دیے تھے اور جنت کو میرے سامنے کر دیا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے بہت سے مواقع پر، جیسے ابھی اسی سورہ مبارکہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ آئے تو ان کا سارا واقعہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنا دیا۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، جس کو وہ چن لیتا ہے اس کو کیا کرتا ہے، پھر غیب کی خبریں اور باتیں بتا دیتا ہے۔ اسی کو سورۃ یوسف میں کہا گیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اب بتانے والا اللہ ہے، جس کو بتایا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، تو جب اللہ بتانے والا ہے، جس کو بتایا گیا وہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر لڑائی کس بات کی، جھگڑا کس بات کا؟ یہ ہم سال ہا سال سے لڑ رہے ہیں، سال ہا سال سے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں۔ علم دینے والا اللہ ہے اور لینے والے اللہ کے رسول ہیں، اور کتنا دیا ہے اس کی پیمائش میں اور آپ نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کرنا زیب دیتا ہے۔ جتنا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا، کسی نبی کو اتنا علم عطا نہیں۔ ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں آپ کو دے دی گئی۔ تو جب دینے والا اللہ ہے، لینے والے آپ ہیں، تو پھر اب جھگڑا صرف لفظی قسم کا جھگڑا رہ جاتا ہے اور کوئی بڑا جھگڑا نہیں۔ اور سارے مفسرین نے یہاں پر یہی بات لکھی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے، لیکن ہم پھر بھی انہی چیزوں کو لے کر اچھالتے رہتے ہیں، بار بار اچھالتے رہتے ہیں، جبکہ جو بعثت نبوی کے مقاصد تھے، علماء کی ذمہ داری ان پہ محنت کریں، قرآن پہ محنت کریں، سیرت طیبہ لوگوں کو سکھائیں، اور لوگوں کو پاکیزہ اخلاق کی دعوت دیں، معاشرہ کیسے پاکیزہ ہوگا اس چیز پہ محنت کریں۔
بجائے اس کے کہ انہی مسائل کو لے کر اپنی دکانیں چمکاتے رہیں اور لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہیں، اور اس کے بعد ہم بھی، عوام بھی بیوقوفی کا مظاہرہ کر، ہم بھی لڑتے رہتے ہیں، اور وہ لڑائی صرف مسجد کی حد تک ہے، کاروبار میں ہم اس لڑائی کو نہیں آنے دیتے۔ کوئی بندہ اپنی دکان کے بورڈ پہ نہیں لکھتا کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ کوئی اپنے شادی کارڈ پہ نہیں لکھتا میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ بس مسجد کے معاملے میں ہم لکھیں گے باہر بڑا سا کر کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ اسی صورت میں پڑھا ان المساجد للہ، مسجد بس اللہ کی، ہر کوئی آئے۔ تو ہم نے یہ تفریق کر دی، کس لیے؟ صرف دکان چمکانے کے لیے، اپنے نعرے لگانے کے لیے، اور امت کو توڑنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو مسلک ہمارا مسجد کے اندر ہے تو پھر وہ ہر جگہ پہ ہم کریں نا، کہ اگر مسجد کے اندر دوسرے مسلک کا نہیں آ سکتا تو پھر ہماری دکان پہ بھی نہ آئے، ہماری شادی میں بھی نہ آئے، ہماری خوشی غمی میں بھی نہ آئے۔ لیکن وہاں نہیں ہم ان چیزوں کو آنے دیتے، اس لیے کہ دنیا کا نقصان، یعنی ہم کوئی اپنی تھوڑی عقل بھی تو استعمال کریں۔ قرآن کریم یہاں پر اس چیز کو بڑا واضح کہہ رہا ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی کہ جب اللہ اپنے نبی کو غیب کا علم دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ، اس کے آگے، اس کے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتے نگرانی کرتے ہیں۔ اور نگرانی کس بات کی کرتے ہیں؟ تاکہ شیاطین اس پہ اثر انداز نہ ہوں، اس میں خلل نہ ڈالیں، اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر آپ اپنی زبان اطہر سے اس کو بیان کرتے ہیں اور اللہ اس کی تفسیر آپ کی زبان سے جاری کرواتا ہے۔ اور فرمایا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، اس کا اشارہ وہ فرشتوں کی طرف بھی ہے، انبیاء کی طرف بھی ہے، کہ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ انبیاء نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور اللہ نے ان کے ارد گرد ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو گنا ہوا ہے۔ یہ انبیاء کے بارے میں بھی ہے اور فرشتوں کے بارے میں بھی، کہ جو فرشتے وحی لے کر آ رہے ہیں، اللہ رب العزت یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پورا پہنچا رہے ہیں یا نہیں، اور جو نبی اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام بیائی پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے، اور اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب ہے، گنی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سوال کیا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغت وادیت ونصحت الامہ، آپ نے پہنچایا، آپ نے خیر خواہی کی اور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دی۔ تو یہ سورہ مبارکہ دو حصوں پر، جہاں جنات نے قرآن کریم سے اثر لیا، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم قرآن کریم سے ان چیزوں کو لیں اور ان چیزوں کو لے کر ہم اپنی عملی زندگی کے اندر ان کو جگہ دیں اور اس کے مطابق ہمارا عمل نظر آئے۔ اور دوسری بات کیا کہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو خالص کریں، مضبوط کریں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ دین ہم تک آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے، اب دین بڑا سادہ اور واضح ہے، اس پہ عمل کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا جمع ہونا، کہنا، سننا قبول و منظور۔